حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اکثر قبرستان جایا کرتا تھا۔ تو میں قبرستان جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ قبرستان میں موجود تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک قبر کھلی اور وہاں کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے اس مردے کو پکڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ ہم ڈیلی ولاگ میں آپ کے ساتھ روزانہ مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علماء سو اور علماء حق میں فرق۔ علماء سو کس کو کہتے ہیں اور علماء حق کس کو کہتے ہیں، اور ان کی کچھ نشانیاں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علماء سو کس کو کہتے ہیں۔ علماء سو وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، اور ہمیشہ اپنے مفاد اور مقصد کی بات کرتے ہیں۔ پھر ان کے قول میں اور ان کے فعل میں، یعنی کہ جو وہ کچھ کہتے ہیں اور جو وہ کچھ کرتے ہیں، اس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ جبکہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کو وہی بتاتے ہیں جس پر پہلے خود عمل کرتے ہیں، اور وہ اپنے علم پر جتنا، یعنی کہ انہوں نے علم پڑھا ہوتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کی بات بتاتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیت مبارکہ جو ہے، ویسے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے علماء کے بارے میں ہے۔ یہود جب ان کے پاس آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے، تصدیق کرتے تھے، تو وہ اپنے ان رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ تم دین حق پر ہو، اسلام پر رہو اور قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں سچی ہیں، تو تم ان کا دین نہ چھوڑو۔ جبکہ وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، چونکہ ان کے مفادات تھے، لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، مال دیتے تھے، اور تورات سے ان کے بارے میں جو ہے نا، وہ تورات کے بارے میں پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، تو وہ حضور کے بارے میں اکثر باتیں چھپایا کرتے تھے۔ جبکہ وہ بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضور سچے ہیں، آخری نبی ہیں، اور تم ان کے دین پر رہو، ان کا دین حق اور سچ ہے، جبکہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ابھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے، یہی یہودی کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کی تشریف آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو جب حضور تشریف لے آئے، یہود آپ کے آنے سے پہلے آپ کی نشانیاں بتایا کرتے تھے لوگوں کو، اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگ کر بارش بھی لیا کرتے تھے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ہمیں نشانیاں بتایا کرتے تھے، تو وہ بغض اور اپنے حسد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو اور دوسروں کو بھلائی کی بات بتاتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، حق سچ کی بات بھی بتاتے ہیں، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت، اس کا جو شان نزول ہے، یعنی جب یہ اتری تھی تو ایک خاص مقصد اور ایک خاص موقع پر نازل کی گئی تھی، مگر اس آیت کا جو حکم ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ جو بھی شخص، جو بھی عالم دین، جو بھی واعظ، مقرر، خطیب، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دوسروں کو جو بات بتائے، اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بتاتا ہے، تو پھر وہ شخص فاسق ہے، اور وہ علماء اگر عالم ہے تو وہ علماء سو میں سے ہے، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اس کا دل چاہے، اور اپنے حق سچ، اپنے مفاد میں جو بات ہو وہ کرے، اور حق سچ کی بات
نہ بیان کرے اور جو اپنا علم ہے اس پر عمل نہ کرے وہ علماء سو میں سے ہے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ جب کبھی کسی جرم میں کوئی مولوی، کوئی دیندار شخص، کوئی عالم دین پکڑا جاتا ہے تو لوگ دوسروں کی بنسبت اس پر زیادہ لعن طعن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مولوی صاحب اگر سینما گھر سے کسی کو نظر آ جائے نکلتے ہوئے جاتے ہوئے تو لوگ دوسروں کو، جو ہزاروں لوگ دوسرے جا رہے ہیں، کسی کو بھی کچھ نہیں بولیں گے، لیکن اس شخص کو وہ ضرور باتیں سنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، چاہیے بھی یہ، کیونکہ جو شخص مولوی ہے، دیندار ہے، دین کا حلیہ اس نے اپنایا ہوا ہے، اس کا تو کام ہے ان چیزوں سے روکنا، اس کا کام ہے ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرنا، کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو وہ روکنے کی بجائے خود بھی ادھر جا رہا ہے، یا پھر جس طبقے سے، جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، مذہبی اس کا حلیہ ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے غلط چیزوں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ تو جب یہ خود یہ عمل کر رہا ہے تو لوگوں کو کیسے روکے گا؟ لوگوں کو یہ کیا عمل بتائے گا؟ اسی طریقے سے جب کوئی ایسا شخص منظر عام پر آتا ہے، اس کا جرم، اس کا عیب پکڑا جاتا ہے یا سامنے آ جاتا ہے، جو ایک یعنی کہ منصب پر رہ کر لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، اگر اس کا سکنڈل سامنے آ جاتا ہے اور وہ یعنی کہ اس کا کوئی عیب، کوئی جرم اس کا سامنے آ جاتا ہے تو لوگ تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے، اور یہ بات سب سے زیادہ فتنہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد واضح ہو جاتا ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور سامنے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور لوگوں کو غصہ آتا ہے، پھر وہ سختی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے اعمال میں، قول اور فعل میں تضاد لاتے ہیں تو پھر فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ میری سانس بھی کافی پھول رہی ہے، چل رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں، تو معذرت اس کو ذرا اگنور کیجیے گا۔ تو جو علماء حق ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ صرف وہی بات کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل کرتے ہیں۔ ان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اپنے اس علم پر برابر عمل کرتے ہیں، اور پھر آگے لوگوں کو بھی وہ وہی بات بتاتے ہیں، اور حق سچ بتانے سے کبھی نہیں گھبراتے، کبھی بھی نہیں ڈرتے، اور پھر ان کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر بھی رکھتا ہے، اور ان کی بات کو سن کر لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جو علماء سو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو مشہور سخی ہیں، ان کے بیٹے حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حکم دے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، جنت کی خوشبو سونگیں گے، اور نیک لوگوں کے لیے جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انہیں دیکھیں گے تو فوراً آواز آئے گی کہ انہیں واپس لے آؤ۔ تو وہ ایسی حسرت کے ساتھ واپس آئیں گے، اس سے پہلے اتنی بڑی حسرت دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ، تو وہ عرض کریں گے مالک اگر تو جنت کی نعمتیں، جنت کے محلات دکھانے سے پہلے ہمیں دوزخ میں ڈال دیتا تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوتی۔ اب ہم نے جنت کے محلات دیکھے، جنت کے اندر انعامات دیکھے، نیک لوگوں کے لیے عالی شان بنگلے محلات دیکھیں، تو اب ہمارے لیے یہ کافی مشکل ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جب تم دنیا کے اوپر نیک اعمال کیا کرتے تھے تو تنہائی میں تم لوگ میری نافرمانی کرتے تھے، مجھے ناراض کرتے تھے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے آتے تو شریف بن جاتے، نیک بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے۔ فرمایا لوگوں کو تم کچھ اور بتاتے تھے، تمہارے اعمال خود کچھ اپنے اور تھے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے، لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے، تنہائی میں تم گناہ کرتے تھے، اور فرمایا لوگوں کی وجہ سے تم گناہ چھوڑتے جبکہ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تو فرمایا کہ آج تمہارے لیے میرے پاس اس حسرت کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی ہے، سو تم اس حسرت کو بھی اور عذاب کو بھی دونوں کا مزہ چکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کے لیے درس عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ جو دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں،
جو دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کریں پھر دوسروں کو بتائیں۔ یہاں پر ایک سوال کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم عمل نہیں کرتے تو کیا ہم دوسروں کو تبلیغ نہ کریں، یعنی پہلے ہم خود عمل کریں پھر دوسروں کو تبلیغ کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، عمل کرنا یہ ایک واجب ہے اور تبلیغ کرنا دوسرا واجب ہے۔ اگر تم ایک پر عمل نہیں کر پا رہے تو تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو حق بات بتانی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور انہیں برائی سے منع بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اکثر قبرستان جایا کرتا تھا، اور قبرستان کے اندر گھنٹوں بیٹھ کر میں وہاں ذکر و اذکار کیا کرتا تھا تاکہ میرا دل نرم ہو، موت کی یاد ہو اور گناہ جو ہیں گناہوں سے نفرت ہو۔ تو میں قبرستان جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قبرستان میں موجود تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک قبر کھلی اور وہاں کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے اس مردے کو پکڑا، پھر آواز آئی کہ یہ زنجیر پکڑ کر اس کے منہ سے ڈال کر شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ بندہ جو ہے جو مردہ تھا وہ عرض کرنے لگا یا اللہ کیا میں تلاوت قرآن نہیں کرتا تھا، کیا میں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں تیری بارگاہ میں عبادت نہیں کیا کرتا تھا، اپنا مال نہیں پیش کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک تو یہ سارے کام کرتا تھا مگر یہ تیرے اعمال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے تھے۔ جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو مجھ سے نہیں ڈرتا تھا، تو لوگوں کے لیے معزز بن کر رہتا تھا، لوگوں کے سامنے نیک بن کر رہتا تھا، جبکہ تیری جو تنہائی تھی، تیری جو خلوت تھی وہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو آج تیرے لیے میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ تو یہ بڑے عبرت کی بات ہے ہم سب کے لیے بھی اور تمام علماء کے لیے بھی کہ ہم لوگ جو دوسروں کو بتائیں اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو کام ہم نہیں کر رہے دوسروں کے نہ کرنے پر انہیں برا بلا بھی مت کہیں، اور جو علماء حق ہیں ان کی بات پر عمل کریں، ان کی بات مانیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔